بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفل کی توبہ۔ صحیح حدیث میں کفل نامی ایک بنی اسرائیلی آدمی کا قصہ آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کفل نام کا تھا جو ہر قسم کی برائی میں آگے آگے رہتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے اتنے روپے دے دو تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی اور تم کو مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کا حق ہوگا۔ وہ آدمی پہلے ہی سے برائی کا عادی تھا، اسے یہ موقع غنیمت دکھا اور اس نے اس عورت کو رقم دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کمرے میں لے گیا۔ جب برائی کا وقت آیا تو وہ عورت کانپنے لگی اور اس پر خوف اور دہشت طاری ہو گئی۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، تو کیوں خوف زدہ ہے اور کانپ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے میری پوری زندگی میں کبھی یہ حرکت نہیں کی اور آج مجھے اس حرام اور ناجائز کام کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے بچے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں اور ان کا کوئی کفیل نہیں ہے اور کھانے کا کوئی سامان گھر میں موجود نہیں ہے۔ میں انتہائی مجبور ہو کر سوچنے لگی کہ میں اب کیا کر سکتی ہوں، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی عصمت اور پاک دامنی کو اور اپنی عزت کو بیچ کر اس سے جو کچھ روپیہ حاصل ہو جائیں اس سے بچوں کے گزارے کا انتظام کروں گی۔ اس لیے میں نے اس برائی کا ارادہ کیا، مگر مجھے اللہ کا خوف ہو رہا ہے اور اس لیے مجھ پر کپ کپی طاری ہے۔ عورت دل سے بات کہہ رہی تھی تو دل پر اثر انداز ہوئی اور عورت کی یہ داستان سن کر، اس کا اللہ سے خوف دیکھ کر اس مرد کے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور کہنے لگا، تو صرف ایک بار گناہ کا صرف ارادہ کر کے اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی اس کی نافرمانی میں اور معصیت میں گزار دی ہے۔ مجھے اللہ کا تجھ سے زیادہ خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اس لیے میں توبہ کرتا ہوں
آج سے کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور کہنے لگا میں نے جو تجھ سے رقم دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی تجھ کو دے دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو رقم بھی دے دی اور برائی سے توبہ بھی کر لی، اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ یہ آدمی اس کے جانے کے بعد ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اور اسی حالت میں اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت جاری تھی، جو آدمی اچھا ہوتا اس کی اچھائی اور نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دروازے پر لکھ دی جاتی، اور اگر کوئی آدمی برائی کرتا تو اس کے دروازے پر اس کی برائی کا ذکر کر دیا جاتا، یعنی لکھ دیا جاتا۔ اور ایک کفر نامی آدمی تو اتنا برا تھا کہ اس کے دروازے پر روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی برائی لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ آج اس نے زنا کیا، آج اس نے شراب پی، آج اس نے فلاں گناہ کیا، اس طرح ہر دن کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا۔ سارے شہر میں اس کی رسوائی ہوتی، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا برا آدمی ہے، اور لوگ اسی وجہ سے اس سے ڈرتے اور دور رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو اس کا انتقال ہو گیا، اور صبح لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ اور لوگ پڑھتے جا رہے تھے، راستے سے گزرنے والے روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے دروازے پر کبھی کچھ تو کبھی کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا، مگر آج عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے قد غفر اللہ للکفل لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی لکھا ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اتنا برا آدمی، اتنا شریر اور فاسق آدمی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو اس عورت کا واقعہ معلوم ہوا، خود عورت نے آ کر بتایا کہ رات ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اسی لیے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک گنہگار کی توبہ۔ ایک شخص حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا، کیا کروں؟ کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ میرے گناہوں کو روکنے والی ہو، میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا ارادہ گناہ کرنے کا ہو تو دیکھنا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھانا۔ اس نے عرض کیا پھر میں کیا اور کس طرح کھاؤں، جبکہ جو بھی زمین پر رزق موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا رزق کھاتا ہے، جس کی روزی کھاتا ہے، اسی کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو ایسا کر کہ اللہ کی زمین سے باہر چلا جا اور وہاں جا کر گناہ کر لے۔ اس نے عرض کیا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ساری کائنات اسی اللہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ ہی کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی دیکھتا نہ ہو۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہوتے ہوئے بھی اس کی نافرمانی کرے؟ پھر فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ مجھے توبہ کرنے تک ذرا مہلت دے دیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ ملک الموت آئے اور تیری روح اس حال میں قبض کر لے تو گناہوں میں ہو؟ پھر فرمایا اگر تو گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا کر جب جہنم کے فرشتے قیامت کے روز تجھے پکڑ کر جہنم میں لے جانا چاہیں تو ان سے کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اس نے عرض کیا حضرت کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے اور میری بات مان لیں گے؟ فرمایا پھر تیری نجات کیسے ہوگی؟ وہ تو تجھے معاف نہیں کریں گے، وہ تو تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ کہنے لگا اے ابراہیم
یہ نصیحت کافی ہے، یہ نصیحت میرے لیے کافی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اے میرے خدا، 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 تو عظیم تر ہے میرے خدا، تو عظیم تر ہے میرے خدا، میرے سب قصور معاف کر، ہے معاف کرنا تیری ادا، میرے سب قصور معاف کر۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، جو خطائیں بھول سے ہو گئی، جو گناہ جان کے کر لیے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، جو خطائیں بھول سے ہو گئی، جو گناہ جان کے کر لیے، نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا، نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا، میرے سب قصور معاف کر، ہے معاف کرنا تیری ادا، میرے سب قصور معاف کر۔ اے میرے خدا، 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 اے میرے خدا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔